انبیاء بنا دیا، انبیاء کا امام، انبیاء کی امامت کروائی۔ جب نماز کے بعد فراغت ہوئی تو جبرائیل امین نے تعارف کروایا، آپس میں تعارف ہونے لگا۔ انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آپس میں گفتگو، آپس میں باتیں ہونے لگی۔ تو یہ جو سفر طے ہوا، جب یہ معراج کا سفر طے ہوا، معراج کے سفر کے بعد حضور واپس تشریف لائے اور آ کر مشرکین مکہ کو کہا کہ میں راتوں رات گیا، اللہ مجھے لے کے گیا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، یہ پہلا حصہ ہے معراج کا۔ پھر مسجد اقصیٰ سے پھر میں آسمانوں کی سیریں کی، میں نے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، کرسی، میں تو یہ جب مشرکین مکہ کو آپ علیہ السلام نے آ کے بتایا تو چیمگوئیاں کرنے لگے، چیمگوئیاں کرنے لگے۔ ایسے ہو سکتا ہے ایک بندہ رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر جائے اور یہ اتنا لمبا چوڑا سفر طے کر کے واپس بھی آ جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان جو مکہ کے سردار ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان کی گفتگو ہوئی شاہ روم کے ساتھ، روم کے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ سے گفتگو کرنے لگا، اس کو کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان ہے۔ بادشاہ پوچھنے لگا اچھا آخری نبی آ چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں آ چکے ہیں۔ اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ اس نے کہا جی تھوڑے ہیں۔ کس طرح اطاعت کرتے ہیں؟ ساری گفتگو کرنے لگا۔ آخر میں اس نے ایک بات کی، ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ جو آخری نبی ہے نا، وہ اس نے ایک جھوٹ بھی بولا ہے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے جھوٹ بھی بولا ہے۔ شاہ روم بادشاہ کہنے لگا کیا جھوٹ کیا بولا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے میں نے جو ہے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ ایسے ہو سکتا ہے کوئی بھلا؟ اب شاہ روم بادشاہ کی مجلس میں ایک عیسائی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، جب بھی میرے نبی کی حرمت کی بات آتی ہے، جب بھی میرے نبی کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے، اللہ اس کی صفائی بیان کروا دیتے ہیں۔ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جس رات کا واقعہ ہے مجھے پتہ ہے۔ بادشاہ کو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے؟ مسجد اقصیٰ کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں آپ کے پاس چابیاں ہوتی ہیں۔ کہتا اس رات جب یہ معاملہ پیش آیا، میں نا رات کو جب جاتا مسجد کے سارے دروازے بند کر کے جاتا تھا، میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ بند کرنے لگا، دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ میں نے دوستوں کو بلایا، ساتھیوں کو بلایا، میں نے کہا یار دروازہ بند نہیں ہوا۔ سارے ساتھیوں نے مل کے زور لگایا لیکن دروازہ، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا فیصلہ، دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ جو دیوار ہے، دیوار کا جو ہے پورا ملبہ دروازے پہ آ گیا ہے، اس دروازے پہ سارا ملبہ آنے کی وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا چلو چھوڑتے ہیں، صبح جب آئیں گے دروازہ بند کر دیں گے، صبح آ کے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسائی عالم کہتا ہے جب میں صبح کو آیا دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے باہر ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر جو ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے سواری باندھی ہو، سواری کے نشانے قدم ہے، اب پتھر میں سوراخ ہوا پڑا ہے۔ جب میں مسجد میں آیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ رات کو کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، رات کو کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب وہاں پہ آیا، میں نے جو دروازہ رات کو بند نہیں ہو رہا تھا، میں اس دن آیا صبح کے وقت اور میں نے یوں ہی اشارہ کیا، دروازہ اس دن بند ہو گیا صبح کے وقت۔ اب رات کو دروازہ بند نہیں ہو رہا، سارے زور لگا رہے ہیں، صبح کو وہ دروازہ ایسے ہی بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگا بالکل ہی وہی رات تھی جس رات سارے انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں۔ وہ شاہ روم جو تھا، بادشاہ تھا، وہ کہنے لگا ہیں ایسی بات ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسی بات ہے، اس بات کے اندر تکذیب نہیں کی جا سکتی، سچی بات ہے، سچا واقعہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ کافروں کو جب یہ بات کہی، ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس کی تصدیق کر کے آتا ہوں۔ اب تصدیق کرنے کے لیے جا رہا ہے، کس کے پاس گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تصدیق